وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 13 سے 15، سبق کا نمبر 2068، حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم تکذیب رسول کے مجرم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 13. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. مثال کے طور پہ انہیں اس بستی والوں کا قصہ سناؤ. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان میں رسول آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے. فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اور پھر ہم نے تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تو بستی والوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، اور الرحمن نے تو ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، تم تو محض جھوٹ بول رہے ہو. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھجوائے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. قالوا انا تطیرنا بکم، بستی والے کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں. لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے اپنی تبلیغ سے. لنرجمنکم، تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، رسولوں نے جواب دیا کہ تمہاری فال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو، یعنی یہ باتیں تم ہمیں اس لیے کر رہے ہو کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے یا کوئی اور عذاب دیں گے، کہ ہم تمہیں نصیحت
کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، پیروی کرے ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ سامعین کرام، سورہ یاسین ہے اور پارہ اختتام پذیر ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں پارے کے نئے پارے کے آغاز پر کوئی خوشی مناؤں تو اپنے طور پہ آپ اہتمام کر لیں، کوئی بھی جو باقاعدہ سننے والے ہیں۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ کیا واقعہ ہے جس میں نہ رسولوں کا نام ہے، نہ بستی کا نام ہے، نہ زمانے کا نام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں بعض واقعات جو ہیں، یہ سارے واقعات، اب یہ جو یعنی اس کا آغاز ہوا ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ آپ انہیں ایک بستی والوں کی بات سنائیں، یعنی ان کا واقعہ سنائیں۔ اب یہ واقعات یہ صرف دو بستی کی یعنی ایک بستی کا واقعہ نہیں ہے، قرآن میں اور بھی واقعات ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، قوم سمود کا، قوم عاد کا، قوم شعیب کا، یہ سارے واقعات ہیں اور یہ اسی لیے ہیں۔ دیکھیں یہ واقعات کس لیے ہیں کہ ہم اس سے عبرت لیں۔ یہ واقعات عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں بات بڑی آسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے دنیا میں، دنیا ہمارے لیے بنائی ہے، یہ کائنات سب کچھ ہمارے لیے اور ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ملاقات، تقرب اور دیدار کا شرف عطا کرنے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب اس کا طریقہ بندگی ہے، یہ بنیادی بات جو ہے نوٹ کر لیں، اور یہ بڑی آسان بات ہے سمجھنے کو۔ میں آپ کے مختصر طور پہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اپنے لیے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری انتہا تو تمہارا رب ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم رب کی طرف واپس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رب کی طرف واپس جانا ہے ہم نے۔ اچھا، دنیا جو ہے یہ تیاری کی جگہ ہے، ملاقات کی تیاری، اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی ہے۔ اب انسان اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوگا، یعنی یہ اپنے آپ کو اللہ کی ملاقات کے اہل کیسے بنائے گا، کیسے اس کو معراج حاصل ہوگی اپنی، یہ ایک سوال ہے۔ اب اس کا جواب، اب چونکہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، رحیم و کریم ذات ہے، اس نے یہ طریقہ بڑا آسان کر دیا ہے، ہمیں اختیار دیا ہے زندگی گزارنے کا، اور ساتھ یہ کہہ دیا ہے کہ تم یہ اختیار نہ استعمال کرو، اس کو مجھے واپس لوٹا دو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیے ہیں ان کے مال و جان عوض میں جنت۔ اگر زندگی ہم نے اپنی مرضی سے گزاری تو ہم انسان ناکام ہوگا، اگر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور اللہ کی مرضی سے اگر ہم نے زندگی گزاری تو یہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا۔ مختصر بات ہے، بہت آسان بات ہے، اس میں کسی زیادہ تفصیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔
جب پہلا انسان اول آ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ بھئی زمین پر جاؤ، اہبطوا منہا، اترو یہاں سے، عالم ارواح سے جاؤ، دنیا میں جاؤ، میں تمہیں وہاں ایک زندگی دوں گا۔ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارنا، تھوڑی توجہ چاہیے آپ کی، زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارنا، میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جس نے بھی اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری تو ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جن لوگوں نے جھٹلائی، انکار کیا یا جھٹلائیں میرے احکامات، یہ لوگ آگ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ ساری انسانیت کی کہانی ہے۔ ذہن ادھر ادھر نہ گمائیں، بندگی واحد راستہ ہے، عبادت، عبادت بندگی، بندگی اطاعت۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اس کے لیے اجر ہے، اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، محسن، نیت ٹھیک ہو اس کی، تو اس کے لیے اجر ہے، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ ساری میں نے اللہ کی عطا سے ساری بات بتا دی۔ اب جو واقعات آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک کے 3 بنیادی مضامین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس میں تمام جو باتیں ہیں، آخرت کی بھی ہے، توحید کی بھی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، تو اس واقعے میں بھی آ رہا ہے، یہ ایک شخص جو یعنی بستی کے دوسرے سرے سے آئے گا، تو وَاتَّخَذُوا مِن أَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، یہ اپنی قوم کو کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اسی واقعے کا میں بات بتا رہا ہوں، توحید کی بات کرتا ہے کہ میں اللہ کے سے مَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کیا ہوا مجھے کہ میں بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اس کی طرف میں نے واپس جانا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کے پاس واپس جانا ہے ہم نے۔ تو اچھا، اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ، بجائے اس کے کہ ہم اس واقعے کی بستی کی نام جاننے کی کوشش کریں، زمانہ جاننے کی کوشش کریں، رسولوں کا نام جاننے کی کوشش کریں، اور تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس میں جو مضمون ہے اس پر غور کریں، بجائے اس کی تاریخ کو کھنگالنے کے، یہ کون سے رسول تھے، کب آئے تھے، کیا تھا، یہ تھا وہ تھا، بجائے اس کے کہ ہم سیدھا سادہ اس سے نصیحت لیں۔ اس میں تو ایک نصیحت ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ میں آپ کو اللہ کی عطا سے بتاتا ہوں۔ نصیحت یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ ایک بستی، یہ اب عبرت ہے اس میں، ایک بستی جو کہ اللہ کی نافرمان تھی، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی تھی ہماری طرح، یہ بستی کیسی تھی؟ آپ آج اپنے حالات کو دیکھ لیں، بجائے اس کے کہ آپ تاریخی واقعات کو ڈھونڈیں یا تاریخ کو کھنگالیں یا کسی پر یہ واقعہ فٹ کر دیں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بستی آپ کی ہے، یہ آپ ہیں، یہ ہم ہیں جنہوں نے پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلا دیا ہے اور اللہ کی ہدایت کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں، اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اور رسولوں کی بات، اپنے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اگر میں یہ کہوں عبرت کے لیے کہ آج 2022 کے مسلمانوں کی، جن کی آبادی 1.5 ارب ہے، جو سن 2022 میں رہ رہے ہیں، ان کا واقعہ سناؤ۔ دیکھیں عذاب تو ہم پر واقع ہے،
قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. ہم تو ان بتوں کی پرستش کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. یہ قوم کون ہے؟ یہ آج ہم ہیں. رسول کی تعلیم کو کس نے جھٹلایا ہے؟ ہم نے جھٹلایا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے. اگر آپ سمجھ بوجھ والے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اندھادھن آپ بس سوتے میں اگر کہہ دیں کہ ہم تو رسول کو جھٹلانے والے نہیں ہیں، یہ اگر نیند میں کہیں تو اگر الگ بات ہے، یا بے ہوشی کی حالت میں اگر آپ یہ بات کہیں کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، میں تو حضور کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، میں نے تو حضور کی تعلیم کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں. اگر بے ہوشی میں وہ ہوتا ہے نا، آپریشن وغیرہ ہو جاتا ہے، بعض لوگ واقف ہوں گے، تو وہ جب انسان نیم بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، انیستھیزیا دے دیتے ہیں نا، تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ بس وہ یعنی اس میں اس کی کوئی رائے اور خواہش نہیں ہوتی، بس بولتا رہتا ہے جو بھی ہو، میں اس پہ نہیں جاتا. تو اگر بے ہوشی کی کیفیت میں اگر یہ بات کہتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو کہی، یا نیند میں آپ بول رہے ہیں، اب نیند میں بھی بعض اوقات انسان بولتا ہے تو اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. نیند کی حالت میں اگر آپ یہ کہتے ہیں تو میں ٹھیک ہے، میں اس پر کوئی اعتراض نہیں کروں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں. ہمیں کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں معلوم، نہ اس کے تقاضے معلوم ہیں. جب مطلب نہیں معلوم تو تقاضے تو دور کی بات ہے. دیکھیں، آج میں کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی نہیں جانتا، نہ ہمیں بتایا جا رہا ہے نہ ہم سوچتے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہماری حال یہ اصحاب القریہ کون ہیں؟ یہ ہم ہیں. ہمارے پاس رسول آئے، ہم نے ان کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا ما انتم الا بشر، اے رسول آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. ما انزل الرحمن من شیء، یہ ہم کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے، اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. ان انتم الا تکذبون. دیکھیں، جھوٹ پر ہم عمل نہیں کرتے. جس بات کو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. میں یہاں رک جاتا ہوں. جو بات آپ کو جھوٹ لگتی ہے، ایک جھوٹا آدمی، آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹا ہے، مجھے بڑا افسوس ہے، یہ نہیں، مجھے اتنی وہ نہیں کرنی چاہیے جرت، لیکن میں کر رہا ہوں. جھوٹا کسے کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جھوٹ پر عمل ہی نہیں کرتے. ایک شخص جو جھوٹا ہے، جو ہر وقت آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور آپ اسے پہچان گئے ہیں، وہ ایک لوہے کی یا پیتل کی کوئی زیورات پر، پیتل کے بنے ہوئے، تو اس پہ سونے کا پانی چڑھا لاتا ہے، تو آپ کو کہتا ہے یہ مجھے بڑی سخت ضرورت ہے پیسوں کی، یہ میری بیوی کے زیورات ہیں، یہ لے لو. آپ کو پتہ ہے وہ شخص جھوٹا ہے اور اس کی زندگی جھوٹ پر مشتمل ہے. تو آپ فوراً اس کو جھٹلا دیں گے. جھٹلا دیں گے کیا؟ کہ بھئی مجھے نہیں چاہیے. اب وہ 1 کلو کے زیورات ہیں مثال کے طور پہ، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے. اس کی دھوکہ دہی کی وارداتیں پہلے بھی آپ کر چکے ہیں، آپ سے کر چکا ہے. اس کو دیکھتے ہی آپ کو پتہ یہ شخص تو جھوٹا ہے. بہت افسوس سے میں نے بڑے دل گردے سے کام لے کے میں نے یہ مثال دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو کہ صادق الامین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہے، اور ان کی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، ایک عمر گزار دی، 40 سال ثابت ہو گئی ان کی صداقت، لیکن ہم ان کو سچا نہیں مان رہے. دیکھیں، سچ مانتے تو رشوت نہ لیتے، کرپشن نہ کرتے، مال حرام نہ کھاتے، سود نہ کھاتے، نماز پڑھتے،
اور سچ بولتے. ہماری تو دین کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، یہ بات نوٹ کر لیں آپ. کلمہ طیبہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کیا پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کی مرضی سے زندگی گزاروں گا. مطلب یہ ہے کوئی معبود نہیں ہے میرا، میں صرف اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاؤں گا اور محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق. پہلی بات تو آپ نے جھوٹ بول دی. اب باقی تو آپ کی ساری زندگی جھوٹ پہ دلالت کرتی ہے. ہماری نماز جھوٹی ہے. نماز کا پہلا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے، پہلا فرض، وہی جھوٹ بولتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے آپ کہتے ہیں نا، جھوٹ بولتے ہیں. عملی طور پہ تو ہم نے اپنے نفس کو بڑا کیا ہوا ہے. میں، آپ دیکھ لیں آپ کی میں، خاتون خانہ کا موڈ خراب ہو جائے، اس کی میں جو ہے بس اس پر حاوی ہوتی ہے، یا اس کا خاوند. یہ دونوں دیکھیں، خاتون خانہ یا اس کا خاوند. یہ میں آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ تو وہ ان کے واقعات تھے، یہ بس گئے گزرے. ہم ہیں بھئی، جھٹلانے والے ہم ہیں. بہرحال میں یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ واقعہ ہمارے لیے ہے، ہم ہیں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. یہ اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو یہ ایک ایک بات جو ہے یہ دراصل ہم اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں. تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہو. ہم تو سلسلے رسالت کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ دوسرا نقطہ میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی میں وضاحت کر دوں. اور یہ قرآن میں آیا ہے. ایک پیغمبر آتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت عاد المرسلین، کذبت سمود المرسلین. آیا ایک رسول تھا، اللہ نے کیا کہا؟ عاد نے سلسلے رسالت ہی کو جھٹلا دیا. دیکھیں سلسلے رسالت کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بات ذرا آپ نوٹ کریں. ایک رسول آیا، اللہ نے کیا تبصرہ کیا؟ کذبت عاد المرسلین، تمام رسولوں کو جھٹلا دیا. کیا مطلب اس کا مطلب واضح ہے کہ ہمیں تو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ما انزل الرحمن من شیء. ہم 2022 کے جو مسلمان ہیں، آپ کو میں نے بتایا بھی ہے، میں بار بار بتا رہا ہوں، اگرچہ آپ کو یقین تو نہیں آتا، لیکن یہ سب کے سب جب جہنم میں جھونکے جائیں گے، برائے نام مسلمان، مردم شماری والے مسلمان، صرف زبانی کلمہ پڑھنے والے، تو دیکھیں عمل سے تو ہم جھٹلا رہے ہیں، دین کو جھٹلا رہے ہیں. ارائیت الذی یکذب بالدین، دیکھا ہے تم نے اس شخص کو؟ یہ سورہ معون ہمارے بارے میں ہے کہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں. تو ہم تو دین کو جھٹلا رہے ہیں، اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں. دین کو ہم نہیں مانتے. دین، اس کے بارے میں ہمارا یقین نہیں ہے. اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ يُرَاءُونَ. نمازی جہنم میں جائیں گے. ویل مسلین، ویل للمصلین، جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہے. ہمیں تو نماز کا مقصد پتہ ہی نہیں ہے. نماز تو معراج ہے مومن کی، اللہ سے باتیں ہیں. تو ما انزل الرحمن من شیء، تو وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمیں جب کھڑا کیا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے، وہ داروغہ پوچھے گا نا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، تو ہم کیا کہیں گے؟ آیا تو تھا. بھلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، ہم نے اپنے عمل سے اس کو جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اپنے عمل سے کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. آج قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے.
نہ ریڈی والے کے لیے، نہ صدر مملکت کے لیے، نہ وزیر اعظم کے لیے، نہ آرمی چیف کے لیے. یہ تو ہم نے اپنے قوانین بنائے ہوئے، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دین کو بھی ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، 5-6 بورڈ ہیں مختلف مکاتب فقہ کے، ایک تو نہیں ہے. دین کی 5-6 تشریحات آپ کر رہے ہیں، یعنی جو اس وقت ایکچوئل وہ ہے صورتحال. ہر ایک فرقہ اپنی تشریح کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو اپنا وہ کریں گے، ہمارا تو اپنا نظریہ ہے، ہم سے بس ہمیں چھوڑ دو، بورڈ میں شامل کر لو، لیکن نقطہ نظر ہمارا ہے قرآن کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں. اور سارے جو ہیں آپ دیکھ لیں. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ واقعہ ہمارا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. ان کو آپ مثال بتائیں. ایک بستی والے، یہ بستی والے کون ہیں؟ یہ 2022 کے مسلمان ہیں. یعنی اس طریقے سے آپ اس کو سمجھیں واقعات کو، بجائے اس کے کہ تاریخ کھنگالیں، زمانہ ڈھونڈیں، لوگوں کا نام لیں کہ بھئی فلاں بستی، فلاں جگہ، فلاں رسول. ضرورت ہی نہیں ہے. ہم ہیں نا میں ہوں نا، ہم ہیں نا. یہ بستی والے، یہ پیغمبر کو جھٹلانے والے، یہ پیغمبر کی تکذیب کرنے والے، یہ کون ہے؟ ہم ہیں. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما. جھٹلا دیا انہوں نے، بستی والوں نے. ہم من حیث القوم جھٹلا رہے ہیں. گھر میں بیٹھی ہوئی بیگم صاحبہ اور اس کا شوہر جھٹلا رہے ہیں دین کو. ارایت الذی یکذب بالدین. دیکھا ہے تم نے جو دین کو جھٹلا رہا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. آج میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ وہ نیا سپارہ شروع ہوگا، تو ابھی مضمون باقی ہے. پھر میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا کہ کب آپ نے پروگرام کرنا ہے. اب اس کے ساتھ آج کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے. إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.